السلام علیکم۔ آج کی اس امپورٹنٹ کلاس میں کلاس 10th اردو کے نصاب میں شامل ناول سے متعلق اہم سوالات و جوابات کو کور کرنے والے ہیں۔ یہ سیشن، یہ کلاس آپ سب کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والی ہے۔ یہ کوشچن آپ کے ایگزام میں بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرنے والے ہیں۔ آپ میں سے جو لوگ ہمارے چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے ہوئے، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی امپورٹنٹ کلاس۔ پہلا سوال دیکھیے آپ کے سامنے، ناول کس زبان کا لفظ ہے؟ سیدھا آپ سے ایگزام میں کوشچن پوچھا گیا اور پوچھا جا سکتا ہے کہ ناول کس زبان کا لفظ ہے، تو آپ کا آنسر کیا ہو جائے گا؟ انگریزی زبان کا لفظ ہے۔ اگلا سوال ہے، ناول کی تعریف کیا ہے؟ ناول کسے کہتے ہیں؟ ناول اس نثری صنف کو کہا جاتا ہے جس میں ایسا قصہ بیان کیا گیا ہو جو زندگی کی ترجمانی تسلسل کے ساتھ کرتا ہو۔ تو دیکھیں، ناول کی زبان کا لفظ ہے، ناول کی تعریف کیا ہے، یہ دونوں چیزیں آپ کو کلیئر ہو چکی ہیں۔ اب یہ دونوں اس لیے بھی امپورٹنٹ ہیں، آپ کے ایگزام میں ناول، افسانہ، انشائیہ، خاکہ، ان میں سے کسی ایک کے اوپر مضمون لکھنے کے لیے کہا جاتا ہے، تو اگر آپ کو بیسک چیزیں کلیئر ہوں گی تو انہی کے سہارے آپ ایک بہتر مضمون لکھ پائیں گے۔ اگلا سوال دیکھیے گا، ناول کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں؟ ناول کے اجزائے ترکیبی میں پلاٹ یعنی کہانی، کردار، مکالمہ، نظریہ حیات پر بالخصوص زور دیا جاتا ہے۔ ان اجزاء میں منظر نگاری کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ اگلا سوال ہے، ناول کا آغاز کس صدی میں ہوا؟ تو جواب ہو جائے گا 19ویں صدی کے نصف آخر میں۔ اگلا سوال دیکھیں، اردو کا پہلا ناول نگار کسے تسلیم کیا جاتا ہے؟ پہلے میں ہے ڈپٹی نذیر احمد، دوسرے آپشن میں منشی پریم چند، تیسرے میں ہے عبدالحلیم شرر، اور چوتھے آپشن میں ہے پنڈت رتن ناتھ سرشار۔ تو جواب ہو جائے گا آپ کا پہلا آپشن یعنی ڈپٹی نذیر احمد۔ اگلا سوال، اردو کا پہلا ناول کسے تسلیم کیا جاتا ہے؟ یعنی اردو کا پہلا ناول کون سا ہے؟ توبۃ النصوح، فسانہ آزاد، گودان، یا پھر میرات العروض؟ تو آنسر ہو جائے گا ہمارا فورتھ آپشن یعنی میرات العروض۔ توبۃ النصوح کس کا ناول ہے؟ تو یہ بھی ڈپٹی نذیر احمد کا ناول ہے، نذیر احمد کا ناول ہے۔ فسانہ آزاد پنڈت رتن ناتھ سرشار۔ گودان کس کا ناول ہے؟ تو یہ منشی پریم چند کا ناول ہے۔ اگلا سوال دیکھیے گا، اردو کا پہلا ناول میرات العروض کب عمل میں آیا، کب لکھا گیا؟ 1870، 1869، 1866، 1865۔ تو جواب ہمارا ہے دوسرا آپشن یعنی 1869۔ اگلا سوال، نذیر احمد کے ناولوں کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ تو جواب ہے اخلاقی اور معاشرتی اصلاح۔ اگلا سوال ہے، نذیر احمد کے ناولوں کے نام بتائیے۔ آپ سے ایگزام میں کوشچن پوچھا گیا تھا کہ نذیر احمد کے ناولوں کے نام لکھیے، 3 ناولوں کے نام، 2 ناولوں کے نام، اس طرح سے آپ سے ایگزام میں کوشچن بن سکتے ہیں۔ تو میرات العروض، توبۃ النصوح، ابن الوقت، ایامہ، اور فسانہ مبتلا۔ اگلا سوال ہے، فسانہ آزاد کس کا ناول ہے؟ عصمت چوگتائی کا، پریم چند، پنڈت رتن ناتھ سرشار، یا پھر راجن سنگھ بیدی؟ تو جواب ہو جائے گا ہمارا تھرڈ آپشن یعنی پنڈت رتن ناتھ سرشار۔ اگلا سوال ہے، ناول فسانہ آزاد میں کس شہر کی زوال آمادہ معاشرت کو پیش کیا گیا ہے؟ تو جواب ہو جائے گا آپ کا لکھنؤ۔ کس ناول کو داستان اور ناول کے بیچ کی کڑی کہا جاتا ہے؟ کس ناول کو داستان اور ناول کی بیچ کی کڑی کہا جاتا ہے؟ جواب ہے فسانہ آزاد۔ پنڈت رتن ناتھ سرشار کے ہم اثروں میں چند اہم شخصیات کے نام بتائیے۔ یہ بھی دیکھیے اہم کوشچن ہے۔
सज्जाद हुसैन, सरफराज हुसैन, अब्दुल हलीम शरर। उमराव जान अदा किसका शाहकार नावल है जिसे क्लासिक का दर्जा हासिल है? सरशार का है, प्रेमचंद का है, मिर्जा मोहम्मद हाद रुस्वा का है, या फिर नज़ीर अहमद का है? तो उमराव जान अदा मिर्जा हाद रुस्वा का नावल है। ये नावल आपने कब लिखा है? तो 1899 ईस्वी में। नावल उमराव जान अदा में किसकी कहानी को पेश किया गया है? इसमें एक मासूम लड़की की जिंदगी को जो हालात की जद में आकर तवाइफ बन जाती है, लखनवी मुआशरत की जीती जागती तस्वीरों के साथ इस तरह पेश किया गया है कि फन का लाजवाल कारनामा सामने आ गया है। अगला सवाल देखिएगा, गोदान किसका शाहकार नावल है? तो सीधे हमारा जवाब है पहला ऑप्शन यानी मुंशी प्रेमचंद। एक चादर मैली सी किसका नावल है? मुंशी प्रेमचंद का है, कुर्रतुल ऐन हैदर का है, राजेंद्र सिंह बेदी का है, या फिर अब्दुल्ला हुसैन का है? तो जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी राजेंद्र सिंह बेदी। नावल के माना क्या है? नावल अतालवी जुबान के लफ्ज नोवेला से निकला है जिसके माना है नया, अजीब या अनोखा के। प्रेमचंद के बाद उर्दू के अहम नावल निगारों के नाम बताइए, जैसे काजी अब्दुल गफ्फार, अजीज अहमद, इस्मत चौधरी, ख्वाजा अहमद अब्बास, राजेंद्र सिंह बेदी, खदीजा मसूर, कुर्रतुल ऐन हैदर, अब्दुल्ला हुसैन, इंतजार हुसैन। तो इनमें से चंद नाम आपको याद होने चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है कि उर्दू के 5 अहम नावल निगारों के नाम लिखिए, और ये आपकी पुराने जो पेपर है उनमें क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो इसलिए आज की इस क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं, ये सभी आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो आप सब लोग इस क्लास को खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस क्लास से फायदा उठा सकें। तो इस सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।